عزیز دوستوں، پروگرام میں آپ کا سواگت ہے۔ عزیز دوستوں، بھارت جوڑو یاترا میری فرسٹ کلاس چل رہی ہے۔ اتراکھنڈ، مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش ہو گیا، دلی تو بیچ بیچ میں ہوتا ہے۔ اب دلی بھی دوسرا پارٹ کمپلیٹ ہے۔ راجکوٹ کی طرف جا رہا ہوں، راجکوٹ سے پھر سوراشٹرا، دوارکا، سومناتھ، پھر احمد آباد۔ یہاں دلی میں زیادہ تر دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جیسے میرے یہ پرم متر ہیں ویبھو سنگھ جی، ان کے ساتھ کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ وہ ہمیشہ ایک گائیڈنس کا ذریعہ رہتے ہیں۔ میجر گورو واریہ جی کے چانکیہ فورم میں بھی گیا تھا، وہاں پہ میجر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ایک اچھا دوستوں سے ملنا ملانا۔ یہاں پہ کافی دوست ہیں اور کافی ناراض بھی ہیں کہ میں ان سے مل نہیں سکا اب تک، لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس بھی ٹائم کی اتنی شارٹیج ہوتی ہے، کیونکہ آپ کسی آدمی سے ملتے ہیں تو 2 گھنٹے آپ اس میں لگا لیں، تو میں دن میں 8-10 لوگوں سے مل سکتا ہوں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، کافی ناراضی بھی چل رہی ہے، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں کہ میں کمپلیٹ نہیں کر پا رہا۔ پھر میڈیا پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اب جیسے میں دلی میں رہ رہا ہوں اور نوئیڈا جانا ہوتا ہے ان کے اسٹوڈیو، جیسے کل اپنا CNN 18 پہ ایک پروگرام تھا جس میں آنند جی کے پروگرام میں وشنو جین جی تھے، آنند رنگا ناتھن جی تھے اور میں تھا، اور بڑا اچھا خوبصورت ایک پروگرام ہوا۔ تو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میرا مین مقصد یہاں پہ جو ہے وہ ملنا ملانا ہے، اپنے کنیکشنز جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان کو پرسنل کنیکشنز بنانا ہے۔ تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ۔ اگین میں دلی واپس آؤں گا تو جن سے نہیں مل سکا ان سے میں ملوں گا۔ میں 16 to 20 جنوری دلی میں ہوں گا۔ عزیز دوستوں، یہاں پہ ایک اور بات آپ سے میں کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے میں آپ میرا پریوار ہیں اور آپ لوگوں سے ہی میں اپنی بات آپ کے سامنے کھل کے ہمیشہ رکھتا ہوں کہ کافی مشکلات آ رہی ہیں، تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی، سہایتا کی بہت ضرورت ہے۔ پیٹریون میرا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کریٹیو فنڈ ہوتا ہے، وہ کریٹرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے فنڈ ہوتا ہے، اس پہ سپورٹ کریں۔ اور جہاں تک سارے آپ کے سامنے ہیں، UPI، پے پال، پیٹریون، جیسے کر سکتے ہیں سہایتا کریں تاکہ کچھ مشکلات کم ہو جائیں۔ عزیز دوستوں، خبروں کی طرف میں آنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ میرے ایک متر ہیں یہاں پہ جن کے ہاسپٹل وغیرہ ہیں، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرا لیں۔ تو میں ان کے ہاسپٹل گیا تھا اور میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میڈیکل ٹیسٹ میں کچھ خراب نیوز آئی ہیں، تو کافی دوست کنسرن تھے۔ تو میں ذرا بتا دوں کہ میرا پروسٹیٹ کا ایک مسئلہ ہے جو کہ ایج ریلیٹڈ سب کے ساتھ ہوتا ہے، تقریباً لوگوں کے ساتھ۔ تو میں لندن میں پچھلے 1.5 سال سے اپنے GP، اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان سے کہہ رہا تھا، اور وہ ہاں میں ٹیسٹ کے لیے اپوائنٹمنٹ لے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، 1.5 سال سے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تھی۔ اور میں نے گوگل پہ جو سمٹمز چیک کیے تھے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں پروسٹیٹ کا شکار ہوں۔ UK میں بہت زیادہ ایڈ آتی ہیں کہ 50+ لوگوں کو پروسٹیٹ کینسر کا بہت ہوتا ہے، آپ ٹائملی وہ کر لیں، چیک اپ کر لیں۔ لیکن ہمارے UK کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ گندہ ترین میڈیکل سسٹم ہے۔ اور میں نے کل آپ کو ویڈیو میں ہاسپٹل جو ہے SCI ہاسپٹل، ان کا پورا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کتنا بیوٹیفل یہاں پہ میڈیکل سسٹم ہے انڈیا کا۔ تو میں ٹیسٹ کرانے گیا تھا، پہلے دن ٹیسٹ ہوئے، پھر دوسرے دن ٹیسٹ ہوئے۔ پہلے دن کے ٹیسٹ میں کچھ پروسٹیٹ کا ایشو تو نظر آیا تھا، اور دوسرے دن کے ٹیسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہے صحیح، پروسٹیٹ انلارجڈ ہے آپ کا، لیکن دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے دوائیوں کا کورس مجھے دیا ہے۔ اسی طرح میرے گھٹنوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی ایکس ریز وغیرہ ہوئے، اور آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ تھے، ان سے پھر دوسرے دن بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، گھٹنوں کا آپ کا بہت زیادہ ایشو ہے، لیکن ہم آپ کو بہت زیادہ اس کی میڈیکیشنز دیتے ہیں، اور اس میڈیکیشن سے یو ول ہیو بیٹر ریزلٹس۔ تو پہلے دن جو امپریشن تھا کہ شاید آپریشن کرانا پڑے گا گھٹنوں کا، وہ نہیں کرانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کافی چھوٹے موٹے ایشوز ہیں جو میڈیکل
رپورٹ ساری آ گئی ہیں اور دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا. تو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. بھارت کے میرے متروں نے مجھے واپس زندہ کر دیا ہے. عزیز دوستوں، خبر پاکستان کے حوالے سے شروع کرنے سے پہلے میں بنگلہ دیش کی طرف جانا چاہوں گا کہ آج وہاں پہ الیکشن ہیں. بنگلہ دیش کے الیکشنز کے حوالے سے امریکہ کو کافی پریشانی ہے، اور بنگلہ دیش میں الیکشنز حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ لڑ رہی ہے، اور BNP جو مین اپوزیشن پارٹی ہے اس نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے بھارت کے الیکشن کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں کہ مودی جی ہی جیتیں گے، BJP ہی جیتے گی، ویسے ہی وہاں پہ حسینہ واجد کی عوامی لیگ کا پورا کلیئرنس ہے. اور BNP کو جب یہ تھا کہ بھائی الیکشن میں وہ جیت نہیں سکیں گے تو انہوں نے پھر بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. بائیکاٹ کی وجہ انہوں نے یہ دی ہے کہ ماس اریسٹ ہوئے ہیں ان کے ورکرز. گورنمنٹ فگرز کہہ رہی ہیں کہ 11,000 ورکرز گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ BNP کہہ رہی ہے 25,000 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو واٹ ایور از دا فگر، لیکن جب آپ ودیشی آقاؤں کے اشارے پہ اپنے دیش میں معاملات خراب کریں گے، جیسے کہ میں پہلے کئی بار رپورٹ کر چکا ہوں کہ بنگلہ دیش کے الیکشنز کے لیے اپوزیشن کے آندولن کو بہت زیادہ فورن سپورٹ حاصل ہے، تو جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو سرکار کو تو ایکشن لینا پڑے گا. آپ ودیشی ایجنڈا اگر دیش میں لگائیں گے تو اس کے اوپر سرکار تو ایکشن لے گی. نظر یہ آ رہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد 76 سال کی ہیں، اور ان کی عوامی لیگ لینڈ سلائیڈ وکٹری بنگلہ دیش میں حاصل کرے گی. عزیز دوستوں، پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرمی وہاں پہ کس طرح چیزیں ہینڈل کرتی ہے سب کچھ، اور جس کو مرضی آتی ہے اس کو ہیرو بنا کے آگے پیش کر دیتے ہیں، جس کو مرضی آتی ہے اس کو ویلن بنا کے اس کا کچرا نکال دیتے ہیں. نواز شریف کو 3 بار ہیرو بنا کے لائے اور پردھان منتری بنایا، تینوں بار ذلیل ہو کے وہ نکلے، ملک سے بھاگنا پڑا، سب کچھ ہوا. اب واپس نواز شریف کے سر پہ سنگھاسن کا تاج رکھا جائے گا، اور عمران خان جس کو کس طرح سے یہ 2018 میں لے کے آئے تھے، اب عمران خان از فیسنگ دی میوزک. ایسے میں ہمارے 12 مئی 2007 جب میں نے میئر کا ریزائن کیا تھا، 1 مہینہ ہوا تھا، ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، اور ابھی میں کراچی میں ہی تھا. تو 12 مئی کو کراچی میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، اور اس کا سارا الزام MQM جس کی طرف سے میں میئر بنا تھا اس کے اوپر لگایا گیا کہ یہ مشرف کے اشارے پہ کراچی میں وکیلوں کی جو موومنٹ تھی اس کو کرش کرنے کے لیے خون خرابہ ہوا، اور یہ سب چیزیں ہوئیں. تو پاکستان میں اس طرح کے واقعات آرمی کرواتی ہے، اور پھر کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو وکٹم بنایا جاتا ہے. ایسا ہی 9 مئی کا واقعہ جو لاسٹ ایئر ہوا تھا، یا لاسٹ ایئر سے مطلب 2022 میں جو ہوا تھا، اس میں عمران خان کی پارٹی کو کافی مشکلات ہوئیں، کیونکہ ان لوگوں نے گورنر ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس اور آرمی کے GHQ وغیرہ پہ حملے کیے تھے، اور اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس کے بارے میں کراچی کے ایک فرنٹ لائن جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور کافی آؤٹ اسپوکن ہیں، مظہر عباس کے بھائی اظہر عباس پاکستان آرمی میں 4 اسٹار جنرل کی پوزیشن پہ چلے گئے تھے، اور مجھے صحیح سے یاد نہیں، لیکن شاید راحیل شریف کے بعد یا کیانی کے بعد یا یہ باجوہ کے بعد ان کا بھی سینیورٹی میں نمبر تھا چیف آف آرمی اسٹاف بننے کا. تو اسی جنرل اظہر عباس کے بھائی مظہر عباس ایک فرنٹ لائن جرنلسٹ ہیں، اور کافی کڑا پیش کرتے ہیں اپنا اسیسمنٹ. تو یہ آپ کے سامنے مظہر بھائی کی میں 3 منٹ کی ویڈیو رکھ رہا ہوں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ 12 مئی 27 مئی 9 مئی اس طرح کے جو پاکستان میں کانڈ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کون ہے اور کیا کردار ادا کیا جاتا ہے. کرمنلز کو پروٹیکٹ کرتا ہوں، اور اس میں کسی ایک پارٹی کا وہ نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی کا دور ہے، کل اس کے بعد ارباب رحیم صاحب کا دور تھا، اس کے بعد لیاقت جتوئی صاحب کا دور تھا،
اس کے بعد مظفر حسین شاہ صاحب کا دور تھا، عبداللہ شاہ، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، سسٹم وہی چلتا ہے، کیونکہ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے والے ہمارے رولرز ہیں. ڈاکوؤں کا بھتہ بھی وہ وصول کرتے ہیں اور ٹیررسٹ کو پروٹیکٹ بھی وہ کرتے ہیں. جب وہ ٹیررسٹ ان سے آنکھیں ملاتا ہے تب لڑائی ہوتی ہے. جس ایم کیو ایم کی ملیٹنسی کی بات کی گئی، اس ایم کیو ایم سے ملیٹنسی کروائی گئی. 12 مئی کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کنٹینرز کس نے لگائے تھے، وہ پورا پلان کس نے کیا تھا. گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی، چیف جسٹس واز دیئر، آل دی آفیسرز ور دیئر، سیکٹر کمانڈر واز دیئر، ڈائریکٹلی دے ور ان کانٹیکٹ وتھ پرویز مشرف. میٹنگ ہوئی، دوپہر کو کنونس کیا گیا کہ دیکھیں لیٹ دی چیف جسٹس، ہم نے کوشش کر لی، افتخار چودھری صاحب نہیں مان رہے، تو پروسیشن جانے دیں، کیا ہوگا، ایڈریس کر کے چلے جائیں گے. وہ اس چیز پر بھی نہیں مانے کہ ہیلی کاپٹر سے لے جایا جائے، کہ آپ ادھر جا کے ایڈریس کر کے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جی اگر یہ ہے تو پھر رہنے دیں اس چیز کو. دوپہر کو یہ طے ہوا، مشرف صاحب نے کہا آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. یہ ساری سٹوری مجھے کسی اور نے نہیں، اس وقت کے گورنر نے بتائی، ڈاکٹر عشرت العباد نے. شام کے وقت، یہ 11 تاریخ کی بات ہے، شام کے وقت مشرف صاحب کے جو سب سے کانفیڈنٹ جنرل تھے، ان کا فون آیا کہ جو پرانی اسکیم ہے وہی امپلیمنٹ ہوگی، تو کائنڈلی ٹیل لنڈن. تو انہوں نے کہا پھر وہ بات پھر آپ لنڈن کو ہی بتا دیں. تو آن دا فیس آف اٹ تو آپ کو لگا کہ 12 مئی کس نے کیا، اسی لیے 12 مئی کی انکوائری نہیں ہوئی، اسی لیے 12 مئی کے بارے میں چیزیں بس پولیٹیکلی آپ الزام لگاتے رہے ایک دوسرے پہ، اسی لیے 12 مئی کے کوئی لوگ پکڑے نہیں گئے. اور 12 مئی کے بعد 27 دسمبر بھی تو ہوا. اس شہر جل رہا تھا تو آپ نے آرمی کیوں نہیں کال کی؟ رینجرز کیا کر رہی تھی؟ پورے شہر میں آگ لگی ہوئی تھی. آپ یو الاؤڈ ایوری تھنگ، یو الاؤڈ بلینز آف روپیز اینڈ پراپرٹیز آف کامن سٹیزن. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس ملک کے ریاستی ادارے، اس ملک کی ریاست پاکستان میں امن و امان خراب کرنے کی ذمہ دار ہے. عزیز دوستوں، پاکستان کے الیکشنز جو کہ اب 1 مہینہ دور رہ گئے ہیں، اس کے حوالے سے کافی چیزیں آ رہی ہیں. الیکشن کرانے کا پریشر بہت ہے امریکہ کی طرف سے. آرمی نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح اس الیکشن سے عمران خان کو دور رکھا جا سکے، لیکن عمران خان کے پارٹی کے لوگوں کے جو پیپرز ریفیوز ہوئے تھے نامینیشن فارمز الیکشنز کے لیے، اس میں سے 90% اپیل کورٹ نے ریسٹور کر دی ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے سارے لوگ اس وقت الیکشن تو لڑ رہے ہیں، اور ان کا کیمپین میں نہ ہونا یا ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، ووٹ تو وہ لے جائیں گے. کس حد تک دھاندلی کی جا سکتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. بہرحال جو بھی ہوگا، 9 مئی کے بعد آرمی نے جس طرح پی ٹی آئی والوں کے خلاف ایکشن لیا ہے، اس سے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آندولن کوئی نہیں کر سکے گا الیکشن کے بعد رزلٹ کو لے کے. کہ رزلٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی جی ایچ کیو میں تیار کرے گی، اور تیار ہو ہی چکے ہیں. اور جب رزلٹ سے کسی کو مسئلہ ہوگا تو آندولن کا ڈر، مطلب اب آرمی نے اتنا ڈر پیدا کر دیا ہے پی ٹی آئی والوں کے لوگوں کو. جیسے خدیجہ شاہ کو 5 مہینے بند کر دیا، صنم جاوید کو بند کر دیا، عورتوں کو، آدمیوں کو.
تو اب کوئی آندولن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اب جیسے یہ ہمارے جمشید دستی ہیں. جمشید دستی ایک لوور مڈل کلاس کے عام آدمی تھے. وہ الیکشن میں سیٹیں جیت گئے تھے 1-2 اپنے علاقے سے، تو ہیرو بن گئے تھے. پھر ایک دن انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں گئے تھے کیمرے ویمرے لے کے، اور وہاں سے بوتلیں جمع کی شراب کی. بولا دیکھو پارلیمنٹ ہاؤس میں خالی شراب کی بوتلیں کس طرح، مطلب اس طرح کے کام کر کے وہ ہیرو عوام میں بن گئے تھے، اور اپنی سیٹ وہ ہمیشہ جیت جاتے تھے. اور لاسٹ الیکشن کے بعد جیتنے کے بعد یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے اور عمران خان کے تھے. ابھی ان کے گھر پہ چھاپا پڑا، اور ان کے گھر پہ چھاپا پڑنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ پولیس اور سادے لباس میں لوگ ہمارے گھر میں گھسے، خفیہ ایجنسی، انٹیلیجنس ایجنسیز کے یعنی ISI، اور بہت توڑ پھوڑ کی، سارا سامان توڑ دیا، پھر میری بیوی کو ننگا کر دیا. میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ جمشید دستی کے خود اپنے منہ سے سن لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں. میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور CTD کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے جرگمال بنایا، اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے. 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے جرگمال بنایا. دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے، اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں. آج یہ ابھی بےغیرتی پہ آ گئے، انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں، اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا، اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی کچھ ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں، اور میرا یہ گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا. میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا حفاظتی ضمانت کرائی. پھر اس کے بعد میں نے مظفر گڑھ سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی، اس کی عبوری ضمانت کرا لی تھی، اور کوئی کوشش نہیں. اس کے باوجود میں اس ہیڈ پہ رہ رہا تھا. آج رات انہوں نے جو بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا، اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے، برادری سے، دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں، سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں، اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر، اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں. یہ CTD کی گنڈا گردی کے لوگ، ان کے لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں. یہ خفیہ ایجنسیاں یہ ویگو ڈالے انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ، کچھ نہیں بچ رہا. میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دیں، گولیاں مار دیں. میں ان بےغیرتوں کا، ان حرام زادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں مجھ سے مرنے اسے عزت جو ہے نا گئی ہیں، گھر کے ہیں، اور چار دیواری گئی ہے. میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو، الیکشن تو غرق ہو چکا ہے، الیکشن تو گنڈا گردی کی بھیڑ چڑھ چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے، بدماشی کی. اب ہمارے گھر اس سے محفوظ نہیں ہے. خدا کے ہمیں گولی مار دو چیف جسٹس صاحب، آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے. ہمیں ہماری عزتیں نہیں بچی. ہمیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کس سے آئے، ان کا یہ بدماشی اور ان بغیرتی پہ آ گئے ہیں. خدا کے میں دوستوں، خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ. خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں، مجھے ماریں، مجھے اٹھائیں، میرے اوپر جو بغیرتی کریں، میرے اوپر یہ جو کچھ یہ حرام زدگی کر چکے ہیں، رات جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. میری عزت بھی لوٹ لی، گھر پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا، بغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا، اور میرا ہر چیز جو ہے نا انہوں نے بگاڑ کی. انتہائی بغیرتی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والا شخص میرے ساتھ میرے
کروں, کافر شخص ہو, مسلمان نہ ہو, وہ بغیرت ہو, میں کوئی اس چیز کا بھی سوچی اس ملک کے بارے میں. میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے, مگر میں اس حالت میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بغیرتی کی ہے. اور میرے دوستوں عزیزوں, آ جاؤ ورنہ کل میں صبح بیٹھتا ہوں, پھر مجھے مارے, مجھے دن کو مارے, دن کی طریقے میں گولیاں مارے, میں مرنے کو تیار ہوں. ان بغیرت, ان حرام زادوں میں, ان میں غیرت نہیں ہے. یہ کنجر ہے, یہ پاکستان کے دشمن ہے, یہ بغیرت ہے, یہ درندے ہیں, یہ درندوں سے بدتر ہے, یہ بھیڑی ہے, یہ بھیڑیے سے بدتر ہے, یہ نوچری ہے. انہوں نے اتنا آ کے ہمارے بچوں عورتوں کو ننگا کرے اور یہ اتنا ظلم کرے اور بغیرتی کرے. لعنت ہے ان کی کہ یہ ملک کدھر جا رہے ہیں. لعنت ہے سلیکشن پہ. ہمیں سلیکشن کے لیے اس چور کو بٹھاؤ, اس کتے کو بٹھاؤ, اس بغیرت نواز شریف کو بٹھاؤ, اس کنجر کو بٹھاؤ, اس سرکاری کو بٹھاؤ. ان نے ملک کو لوٹا ہے, ان کو بٹھا دو, ان کو سیٹیں دے دو. اور یہ بغیرتی, یہ ظلم, یہ زیادہ, یہ تشدد ہمارے ساتھ کرے, تباہ کرے ملک کو, تباہ کرے. تو عزیز دوستوں, سچویشن الیکشن کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح اب یہ ڈان کا آرٹیکل ہے کہ پاکستان کی ایگزسٹینشیل کرائسس بڑھ گئی ہے. یعنی پاکستان اب مشکل ہے کہ سروائیو کر سکے ایز اے کنٹری. اکنامک تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ورلڈ بینک کے ناجی بن حسن نے جو بتایا ہے کہ پاکستان کی کوالٹی آف لائف اور ہیومن ڈیولپمنٹ اتنا تیزی سے نیچے جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اسد اقبال بٹ چیئرپرسن اور دوسرے سارے لوگ موجود تھے, اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کو مینیپولیٹ اتنی حد تک کیا جا رہا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اچھے الیکشن ہوں گے جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی. ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آتا, اور ان لافل پریکٹس جاری ہے, لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے, کریک ڈاؤن پارٹی ورکرز کے اوپر ہے یعنی PTI, اور کینڈیڈیٹس کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے. یہ سب کسی طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, اور ایسے میں جو نان مسلمز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اتیاچار ہو رہا ہے. کرسچن اور احمدیہ کی مسجدوں اور چرچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. خالی اگست 2023 میں جڑاں میں ایک دن میں 30 چرچوں کو آگ لگا دی گئی اور توڑ پھوڑ کی گئی. اسی طرح بلاسفیمی لاء کو بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے. کرسچن کمیونٹی نے جو لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ کی تھی انکوائری کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے, جڑاں میں جو 30 چرچ ایک دن میں جلائے گئے تھے, اس کے حوالے سے وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی اگست کی اس واقعے پہ ویڈیو بنائی تھی کہ کس طرح کرسچنوں کی پوری آبادیاں خالی ہو گئی تھیں اور ان کو کھیتوں اور دوسری جگہوں پہ جا کے پناہ لینی پڑی تھی اور چھپ کے کافی دن رہے تھے. تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 2014 کا ججمنٹ ہے کہ ریسپیکٹ آف ریلیجیس مائنورٹیز رائٹس, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے علاوہ افغان ریفیوجیز کو جو بھگایا جا رہا ہے پاکستان سے, وہ بھی ایک کنٹروورشل ایشو ہے, اور اس سے کافی لاکھوں افغان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیریس کنسرنز ہیں, اور ملٹری وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے جس طرح زندگی اور پراپرٹی پختونوں کی کے ساتھ کھیل رہی ہے, اس کو ہم کسی طرح کنڈول نہیں کر سکتے, اس کو ہم کنڈیم ہی کریں گے. اور ملیٹنٹس کو بھی کافی اسٹرانگ کیا جا رہا ہے وہاں پہ ایک پرٹیکولر ڈیزائنز کے ذریعے. اور فاٹا جو ہوتا تھا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز, جس کو علاقہ غیر کہتے تھے, اس کو KPK میں ملانے سے فاٹا کے جو سارے لوگ ہیں اب وہ KPK میں بھی کھل کے اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. بلوچ پروٹیسٹرز کے حوالے سے بھی انہوں نے کنڈیم کیا, اور یہ ساری سچویشن اس وقت پاکستان کی ہے. تو عزیز دوستوں, جنرلی پاکستان اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے, اور پاکستان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے.
عزیز دوستوں, thank you very much for all your support. Kindly keep supporting.